بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حسب وعدہ حاضر ہوں کہ اتوار کو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو کروں گا۔ آج جو ہم بات کریں گے ملکی حالات پہ بھی، انٹرنیشنل جو حالات ہیں بین الاقوامی، ان پہ بھی، ہمارے ارد گرد جو حالات ہیں، چائنا، انڈیا، پاکستان، امریکہ کی انوالومنٹ، انڈیا کی جو بھی باتیں ہیں ساری، اور ساتھ ساتھ پھر میں نے ابتدا میں ایک دفعہ 2-3 ویڈیوز میں کہا تھا کہ کانسٹنٹینوپل یعنی جو یہ استنبول ہے، اس کے بارے میں، اس کی جو 1453 کی فتح تھی اس کے بارے میں، تو وہ اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا جس میں جو پرانے نقشے ہیں اور کس طرح سے وہ فتح حاصل ہوئی تھی، پھر اس کے بعد رینائسنس ہوا یورپ کے اندر جو ترقی ہوئی، پھر اس کے بعد ورلڈ وارز آئیں۔ یہ ایک بہت بڑا پیریڈ ہے، اور چونکہ حدیث مبارک ہے اس فتح کے بارے میں اور اس کے اثرات، پھر آگے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ 3 حدیث جو ذہن میں رہتی ہیں، ایک تو ابتدا آپ کی کہ کس طرح آگے شام میں کیا ہوگا، یمن میں کیا ہوگا اور حالات کس طرف جائیں گے، اس کے بعد پھر اس سے پہلے یہ جو 1453 کی فتح ہے اس کے اثرات آپ کے سامنے، پھر آگے غزوہ ہند کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ باہر کیا، تو یہ 3 پیریڈز ہیں جن کے اوپر میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دنیا کے حالات اس کے اندر ہی جو آپ کی حدیث ہے اس کے اندر ہی یہ موو کریں گے، اور ہمیں پھر بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو ٹریس کرنا۔ رہا اس میں ٹائم پیریڈ، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب بھی کوئی تجزیہ نگار آتے ہیں، ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو جب حدیث سے ملاتے ہیں تو پھر وہ اپنے قیافے لگاتے ہیں، ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ اللہ کی ذات خود سب جانتی ہے اور وہ حالات کو بدلتی بھی ہے، اور مشہور حدیث ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، تو دعائیں تو وہ قبول کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے تجزیہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ حالات کے ٹرینڈ بتائے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے جو اس وقت بہت بڑا اچھی خبر آئی ہے ترکی سے، وہ مسجد صوفیہ جو ہے جس کو انہوں نے ابھی ترکی نے مسجد بنایا ہے، وہ پہلے ایک عجائب گھر تھا۔ ایکچولی 1453 میں جب محمود سیکنڈ جس نے یہ فتح کیا تھا قسطنطنیہ، جس کا نام پھر اس نے استنبول رکھا تھا، تو اس نے یہاں جا کے نماز پڑھی تھی۔ یہ چرچ تھا اور یہ بہت پہلے کا بنا ہوا کہ 1000 سال سے یہ چرچ چلا آ رہا تھا۔ درمیان میں اس میں کوئی انہوں نے اپنے محل بھی بنائے، پھر دربار بھی لگتا تھا، پھر وہ چرچ بھی بنا، کئی اس کی تاریخ پرانی ہے۔ تو جب یہ فتح ہوا تو اس نے وہاں نماز پڑھی اور پھر اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا بعد میں، تو مسجد ہی وہ رہی اور مسجد کے طور پہ استعمال ہوتی رہی، وہ ایک نشانی بھی تھی۔ اور چونکہ وہ بازنٹائن امپائر جو پہلے رومن امپائر تھی اس کا چرچ تھا، اور اس لیے اس کی ایک دینی اہمیت تھی، اس لیے جو عیسائی دنیا ہے اس پہ اس کا کافی یعنی نیگیٹو اثر ہوا تھا، ان کو غصہ تھا اس بات کا۔ باہر کیا، پھر کمال اتاترک جب آیا 1920 کے بعد، جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے، پہلی جنگ عظیم، تو اس میں یہ ہوا کہ ایک ٹریٹی ہوئی، ایک ایگریمنٹ ہوا۔ یہ جو قومیں یعنی الائز جس کو کہتے ہیں، جس میں فرانس تھا، انگلستان تھا، اور ارد گرد سارے رشیا بھی اس میں شامل تھا، یہ ساری قومیں ایک طرف تھیں، اور سینٹرل ایشیا کی جو نیشنز ہیں ان میں جرمنی تھا، وہاں بھی بادشاہ تھی، اور یہاں آٹومن امپائر ترکی، یہاں بھی بادشاہ تھی، ان کے پاس ہنگری اور آسٹریا یہ ان کے ساتھی تھے۔ تو یہ ایک جنگ شروع ہو گئی، 4 سال رہی، اس میں کوئی 1 کروڑ کے قریب انسان مرے، یعنی فوجی جو مرے، اور اس کے بعد بہت بڑی ایک وبا پھیلی تھی، فلو، جس کو اسپینش فلو کہتے ہیں، 5 کروڑ بندہ اس میں مر گیا تھا۔ وہاں کیا، یہ اس وقت کے حالات تھے۔ تو یہ پھر 1920 میں انہوں نے جب ترکی آٹومن امپائر جو ہے وہ فتح نہیں ہو سکی کسی سے، آ کے انہوں نے قبضہ تو کیا اتحادیوں نے ارد گرد، چونکہ یونان پہ حکومت تھی ترکوں کی، اور ساتھ ساتھ اناطولیہ ساتھ ہے، وہاں بھی یہ سارے تھے، ادھر قدس جو ہیں وہ بھی تھے، ان کو انہوں نے آزاد کیا، جیسے مڈل ایسٹ کے اندر میں نے پہلے بتایا تھا عربوں کو آزاد کیا، یہ سب ترک حکومت کے تھے، تو یہ حصے بکھرے ہو گئے اس کے۔ تو ایک ایگریمنٹ انہوں نے کیا جس میں بہت سخت قسم کے یعنی پابندیاں لگا دیں۔ اب ترکی کا نقشہ آپ دیکھیں تو درمیان میں 10-15 میل کا ایک سمندر ہے، دونوں طرف ترکی ہے، ادھر یورپین ترکی ہے، ادھر یہ ہے، اور استنبول یورپین ترکی کے اندر ہے، تو وہیں یہ مسجد صوفیہ ہے۔ تو باہر کیا ہے، تو وہ ایگریمنٹ بڑا سخت تھا، اور انہوں نے بندش سخت لگائی تھی، یہاں ملٹری فورس نہیں رکھ سکتے، یہ سمندر استعمال نہیں کرتے، ایسے ایسے۔
لیکن ترک تو جیسے میں نے کہا بہت بہادر قوم اور کبھی محکوم نہیں ہوئی. اسی دوران جب یہ ایگریمنٹ ہو رہے تھے تو یہاں پہ نیشنلسٹ جو ہیں وہ انہوں نے سر اٹھا لیا تھا. انہوں نے آپس میں اکٹھا کر کے 1919 سے آٹومن امپائر کو ختم کرنے کی جنگ شروع کر دی تھی. پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جو یہاں اناطولیہ اور یونان کے اندر جو مختلف یہ قومیں ان سے لڑ رہی تھیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ترک جو ہیں یہ غلام تو نہیں ہوئے کسی کے, تو ترکی کے اندر 5-7 نیشنل گروپ تھے. انہوں نے آپس میں اکٹھے ہو کے پھر اپنی آزادی کی جنگ اسی وقت شروع کر دی تھی. صرف اتنا نہیں کہ وہ آٹومن امپائر یعنی یہاں جو بادشاہ تھا ختم کرنا چاہ رہے تھے, نیا نظام لانا چاہ رہے تھے, انہوں نے اتحادیوں کو بھی ڈیفیٹ کیا. یونان میں جو بغاوتیں تھیں ان کو بھی ختم کیا, اناطولیہ میں بھی ختم کیا. اسی طرح سے پھر کردوں کو بھی انہوں نے قابو کر لیا. اس دوران میں الائز نے ان کے ساتھ ایک سخت ایگریمنٹ کیا 1920 میں, فرانس کی ایک جگہ سویر وہاں پہ. تو اس میں یہ شرطیں لگا دیں کہ یہ اپنی فوج نہیں رکھیں گے. یہ جو سمندر ہے جو ترکی کے درمیان سے بلیک سی اور میڈیٹرین کو ملاتا ہے, یہ دونوں طرف ترکی ہے. ادھر یورپین ترکی ہے, استنبول جو ہے قسطنطنیہ یورپین ترکی میں ہے, اور ترکی آگے آپ کو بتایا کہ ہنگری یہ وہاں تک پھیلا ہوا تھا. پھر یہ سکڑ کے چھوٹا, اب نیاز ترکی آپ نقشہ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا نظر آئے گا اس طرف یورپ میں. ادھر تو ترکی تھا ہی ایشیا کے اندر. تو بہرکیف تو یہ سخت تھی. کمال اتاتورک نے لیڈ کیا اس کو. انہوں نے صرف ان کو شکست نہیں دی بلکہ ان سب کو دبا دیا, اور وہاں جو اتحادی تھے ان کو بھی ڈیفیٹ کیا. اور اس طرح انہوں نے آٹومن امپائر ختم کر دی. اور اس وقت وہ جو کمال اتاتورک تھا اس کا خیال تھا کہ ہم شاید مذہب کی وجہ سے پیچھے, ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو شکست ہو کچھ ہو تو جو اس وقت لوگ اس پہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایک سوچ پیدا ہو جاتی. تو اس کا خیال تھا کہ ترکی کو ہم ایک یعنی سیکولر اسٹیٹ بنا دیں. اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا, اور یہ جو صوفیہ کی مسجد تھی اس کو اس نے کنورٹ کر دیا اپنا عجائب گھر میں. تو اس میں یہ عیسائیوں کی چیزیں بھی پرانی مسلمانوں کو بھی پڑی تھیں. اردگان جب پاور میں آیا 2002 سے اس نے پاور سنبھالی ہے, 2002 سے 18 سال ہو گئے اس کو, 3 الیکشن بھی اس نے جیتے ہیں. تو اس نے وعدہ اس وقت ہی کیا تھا کہ یہ مسجد تھی اس کو مسجد بنائیں گے. یہ اسلامک پارٹی ہے, اسلام کی ریوائول اس کی کافی ہمت ہے اس نے کی. تو اب یہ وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے کورٹ سے فیصلہ لے کے تو اس کو کنورٹ کر دیا. اور وہ جو ایگریمنٹ تھا میں جس کی بات کر رہا تھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب انہوں نے ڈیفیٹ کیا کمال اتاتورک کی فورس نے باقی فورسز کو, تو مجبور کیا اتحادیوں کو کہ نیا ایگریمنٹ کریں. تو 1923 میں ایک ٹریٹی آف لوزیوائل ہو گئی. اس کے اندر پھر ترکی کو یہ اپنے جہاز رکھنے کی وہ بھی اجازت ہوگی, لیکن یہ جو سمندر ہے درمیان میں دونوں ترکیوں کو, اس کو شپنگ کے لیے ٹوٹل کھول دیا, اور ترکی کو آپ اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے. اور وہ سمندر میں وہ آتے جاتے ہیں. اب وہاں وہ کوئی چارج نہیں کر سکتے, حالانکہ دونوں طرف ترکی ہے اور سمندر ان کا ہے. لیکن ایگریمنٹ اس وقت سے یہ ہے کہ ترکی ان کو کوئی فیس نہیں لے سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. اردگان نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے, وہ یہاں مینشن کرنا ضروری ہے. اس نے بلیک سی اور میڈیٹرین کے درمیان, یہ نقشہ آپ کو اس پہ میں دکھا دوں گا ابھی, ایک نہر نکالنی شروع کی, کینال جیسے سویز کینال ہے, بڑی کینال. یہ 2023 میں مکمل ہو جائے گی. یعنی وہ ایگریمنٹ جو ہے 1923 میں ہوا تھا, اور یہ 100 سال اس کے ہو جائیں گے. اور اس کے اوپر چونکہ وہ افریقی نہر ہے اس کی, اور اپنا ہی وہاں سے وہ ہر چیز آزادی سے لے جا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اور اس پہ چارج بھی وہ کریں گے, وہ روٹ بھی چھوٹا ہوگا. تو اس سے یہاں جو ٹریفک کا زور ہے باسفورس سے, یہ بہت سی اسٹریٹس ہیں چھوٹی چھوٹی, یعنی چھوٹے سمندر ہے, ایجین سی ہے اس میں, ڈارڈنلز اس کو کہتے ہیں, مارا کہتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ساتھ ہیں ترکی کے. تو یہ سارے اس کے اپنے تھے ترکی کے, لیکن اس پہ بھی ان کا کنٹرول نہیں رہنے دیا انٹرنیشنل, انہوں نے یہ کیا تھا. تو یہ 100 سال ہو جائیں گے. تو اس نے یہی کہا کہ 100 سال کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ نئی نہر بھی بن جائے گی, اور وہاں سے وہ شارٹ روٹ ہو جائے گا. اس میں جو گزریں گے وہاں سے وہ ان کو راستہ بھی چھوٹا پڑے گا, سستا پڑے گا. بلیک سی میں پیچھے جو ہے نا رشیا ہے, زیادہ وہ یوز کرتا ہے, اور بھی وہاں جو اسٹیٹس ہیں وہ یوز کرتی ہیں بلیک سی کو. اور اس کا بلیک سی کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہی راستہ ہے, سمندر کے ذریعے میڈیٹرین کو ملتا ہے, پھر آگے بڑے سمندر آ جاتے ہیں. تو یہ ساری دنیا کی تجارت سب سے زیادہ وہاں سے ہوتی ہے. یہ بہت بڑا سٹیپ اس نے لیا, اور بڑا یہ فارورڈ سٹیپ ہے. اس لیے ترکی کے یہ سب خلاف ہے. تو اس لیے مسجد کا بننا
اور آگے وہ نہر کا بننا، یہ بہت بڑے ایونٹس ہیں جو ترکی کو بہت مضبوط کر دیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب آ جاتے ہیں جناب ہم جو ملک کی پولیٹکس ہے اس کے اوپر۔ عمران خان سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خونخوار ہو رہا ہے وہ، اور اپنے وزیروں کو بھی پکڑ رہا ہے، اوروں کو بھی پکڑ رہا ہے، اور کوشش اس کی یہ ہے کہ میں ملک کو ٹھیک کروں، اور ایک کانفیڈنس میں نیا نظر آ رہا ہے، اور اس کے خلاف اپوزیشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے اپنے آپ کو ایکٹیو کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں دونوں کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اب یہاں عمران خان کی جو اسٹریٹجی آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ ایک سکیمر ہے اور ایک پلانر ہے اور ایک تھنکر ہے، اس کے مطابق وہ پلان کرتا ہے، اور جو گندی سیاست اس میں پڑتا نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح حالات کو واچ کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ان کو ٹریپ کر لیتا ہے اس میں۔ اب بجٹ کا آپ دیکھ لیں، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت سے لوگ اس سے ملے ہوئے اس کی پارٹیوں کے، انہوں نے ووٹ ان کے حق میں نہیں دیا، یا ان مخالف میں ووٹ نہیں دیا، تو بجٹ جب ہوا تو 160 ووٹ جو ہیں پی ٹی آئی کو پڑے تھے، اور جو دوسری ہیں ان کو 119 تھے، تو ان کے 30 40 50 ممبر کہاں غائب ہو گئے؟ تو یہ سارے ہیں جن کو عمران خان نے کہا تھا جب اس کے پاس آئے کہ آپ اپنی پولیٹکس کریں، اصول یہ ہے کہ اپنی پارٹی میں رہیں، ہاں آپ ان کو سپورٹ نہ کریں، مجھے سپورٹ کریں، پھر آگے الیکشن آئے گا آپ نے میری پارٹی میں آنا ہو، تو وہ اگلی پلاننگ کر رہا ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں آپ نے دیکھا ہو کچھ میٹنگ فوجیوں کی ہوئیں، آئی ایس آئی میں ہوئیں، اور مطلب پی ایم ہاؤس میں ہوئیں، کچھ تو یہ بتاتے بھی نہیں، اس میں آرمی چیف، آئی ایس آئی کا چیف، اور میرا خیال اندر کھاتے ان کی جو ہے آپس میں کمیونیکیشن، یعنی گفت و شنید جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی چل رہی ہے یہ حالات کے اوپر، تو اس نے سب کو کنونس کر لیا ہے، وہ ٹیم لیڈر ہے، سب کو کہا ہے کہ یہ احتساب کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور اس کے بعد ایک آپس میں ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ، جس کو کہتا ہے خفیہ ایگریمنٹ، یا خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، وہ طے ہوا لگتا ہے، جس پہ دیکھ سپریم کورٹ میں 120 کروڑ بنانے کا کہا ہے نیب کو، اور کہا بھرتیاں بھی جلدی کریں، اور اسی طرح اس نے اپنی وزیر کو پکڑا، اور پھر اور یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو اب یہ پینک جو ہے اپوزیشن میں بڑھ گیا، قدرتی بات ہے، وہ اپنی طرف سے سوچیں گے، ان کے پاس ایک فضل الرحمان صاحب ہی ہیں، ان کو آگے لگا دیتے ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پھر ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو پیسے ویسے بھی دیتے ہیں۔ جب یہاں دھرنا ہوا تھا آپ دیکھیں سارے بچے ہی تھے اس میں مدرسوں کے، اور اتنا کہ ان کا وہ انفلوئنس اب رہ گیا۔ عمران خان نے وہاں ان کی سیاست کو اپنی عملی سیاست سے لوگوں کو وہ ذہنی آزادی دلا کے وہاں یہ ختم کیا ہے، وہاں تھانہ کچہری کی سیاست اس نے بند کی، تو یہ ہوا ہے۔ اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نیا سسٹم تو لاتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، کرونا وائرس میں اس نے محنت کی ہے، باہر دنیا بھی اپریشیٹ کرتی ہے، نیچے بھی اس کی ٹیم اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، اس کی جو ٹائیگر فورس ہے اس نے کافی کام کیے ہیں خاموشی سے، یعنی اس نے ایسی جگہوں پہ ان کی جو چور بازاری تھی پکڑ کے گورنمنٹ کو انفارم کیا ہے، کہاں چینی سٹور کی ہوئی تھی، کہاں آٹا سٹور تھا، تو یہ ایک میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ فورس بڑا کام کرے گی، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے سار بار، تو یہ تو ہے اس کی جو وہ آگے بڑھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کانفیڈنس ہے، اور تینوں ادارے ایک بات پہ ایگری کرتے ہیں، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام میں جب کمزوریاں نظر آئیں گی تو سپریم کورٹ کو اس پہ آنا پڑے گا، پہلے بھی میں نے یہ ساری باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں، پھر انہیں کچھ کرنا پڑے گا اس کے بارے میں کہ کس طرح سے ہم اب ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے، تو ہمارا یہ جو جوڈیشی سسٹم ہے اس کو امپروو کیسے کریں، یعنی اس میں جو اتنے ارریلیونٹ سٹیپس ہیں، ضمانت جب مرضی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی بیماری پہ ہو جاتی ہے، کسی چیز پہ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ دیکھیں تاریخیں لمبی لمبی وکیل جب مرضی لے لیتے ہیں، ہر بہانے سے لے لیتے ہیں، تو یہ کٹ ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ، اور یہ میرا خیال 2-3 مہینے میں نے کرنا پڑے گا، جب یہ کورس شروع ہوں گے اس پہ پریشر آئے گا تو یہ ریفارمز پھر خود ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے اسمبلی بھی اس کو پاس کرے گی، نہیں کرے گی تو سپریم کورٹ کو ایک جوڈیشل آرڈر کر کے پھر اس کو لا بنا دے گا، پہلے بھی بہت سے لا انہوں نے ایسے بنائے ہیں، بہرکیف نظر آ رہا ہے کہ یہ پازیٹیو طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اب گرپ حالات کے اوپر ہے، انٹرنیشنل حالات کے اوپر، انڈیا کا ایک پریشر تھا، یہاں انڈین مائنڈڈ جو لوگ تھے، میں یہ تو نہیں کہتا ملک کے غدار ہیں، نہیں، ان کا ایک خیال ہے کہ یہ یہاں پورے ریجن میں ایک سکون ہو، سارے قومیں اچھی رہیں، اور ان کا ایک ارادہ ایک ایگریسو اپروچ نہیں ہے مذہب کے بارے میں یا کچھ کہہ لیں،
تو ان کا اپنا خیال ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. بعض تو ایک لاشعوری طور پہ انوالو ہوتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں، اور بعض تو پھر شعوری طور پہ ان سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح یہ ہوتا ہے. اب انڈیا کی وہ پوزیشن ہی کمزور ہو گئی، چائنا نے ان کو اتنا بڑا جھٹکا دیا، ان کو تو اپنی اب سروائیول کی پڑ گئی ہے، اور اس کی وجہ مودی کا اپنی پالیسیز، وہاں قوم کو اس نے ڈیوائیڈ کر لیا، حالات وہاں اور طرح کے ہو گئے، کرٹسم بڑھ گئی، اور کرونا وائرس نے تو اب بہت برا حال انڈیا کا کیا ہے. اب رپورٹ نہیں ہو رہا، لیکن آج ہی میں نے پڑھا کہ انڈیا کی حالت بہت بری ہے اندر سے، اور گورنمنٹ بہت پریشان ہے، لوگ سڑکوں کو مر رہے ہیں، یہ حالات وہاں پیدا ہو گئے. تو اس لیے پاکستان کو، جو شروع میں نے گزارش کی تھی کہ گراؤنڈ ریالٹیز اب یہ ہے کہ یہ ملک آگے جائے گا، اللہ نے اپنے نام پہ بنایا ہوا ہے، اور آگے یہ بڑھنا ہے. جب بڑھے گا تو اللہ کی طرف سے حالات ارد گرد پیدا ہو جائیں گے. اور دیکھ لیں اب چائنا نے ان کو ایسا وہ کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ اسٹریٹجک پوزیشن پہ بیٹھ گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں. نیپال بھی اکڑ گیا، ابھی آپ نے دیکھا کل انہوں نے ان کے ٹی وی شی بند کر دیے سب. تو یہ حالات پاکستان کی فیور میں، اس لیے یہاں اب یہ کام جو کرنے والے ہیں عمران خان جو لے کے ہیں وہ کر رہا ہے، اپنی طرف سے کرے گا. دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اسٹریٹجی اور پالیسی کیا ہے، کتنی ایفیکٹو ہو سکتی ہے. انالیسس یہ ہوتا ہے کہ اس میں دیکھا یہ جاتا ہے، اور یہ ابھی آبزرو کرنا ہوگا، کیونکہ اتنی جلدی تو ہم اس پہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کامیاب ہوا یا نہیں. اس کا اثر دیکھنا پڑے گا پھر، اور جو دوسرے ایلیمنٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں کس طرح سے ان چیزوں کو یہ آگے لے کے بڑھ سکتا ہے، ان میں کتنی تبدیلیاں لا سکتا ہے، یا حالات کتنے اس کے اختیار میں ہیں یا نہیں ہیں، یا مسلطیں کون سی ہیں، یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی. تو یہ 6-8 مہینے یہ اسی طرح چلے گا. اور اپوزیشن اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اب جیسے مولانا صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں کہ جی ایک ہم بلائیں مطلب آل پارٹیز کانفرنس میں کچھ ایجنڈا دیں، ایجنڈا پہلے دے دیا کہ جی عمران کو کہیں گے الیکشن کراؤ. کہاں یہ -1 کا تھا، یعنی پیچھے صاف پتہ چلتا ہے کہ ریٹریٹ ہو رہی، یعنی پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ اپنے جو بھی ڈیمانڈ تھی. اور عباسی صاحب اپنی ایک بولی علیحدہ بول رہے ہیں، اور شہباز شریف اور مریم کا کلیش آپ کو نظر آتا ہے. اور باقی دولت تو جو سرمایہ کار تھے کرونا نے ان کی ختم کر دی، اس میں نواز شریف کو بھی جھٹکا پڑا ہے، ذہنی طور پہ صدمہ تو اس کو ہے. آپ دیکھیں گے یہ اس کے بھی اثرات نظر آئیں گے کرونا کے. باہر کیا تو اب ان کو یہ ہر طرح نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک سروائیول اپنی کے لیے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں. اور جو حالات ہیں اس میں نظر تو نہیں آتا اکٹھے ہوں گے، چونکہ جو ملتے ہیں جب تو ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. زرداری صاحب سخت بیمار ہے، وہ حلا شیری تو دے رہے ہیں، مولوی صاحب کریں کوشش کریں، وہ کریں گے اپنی طرف سے، لیکن وہاں نہ شہباز شریف ملے گا نہ مریم، نو آپس میں فیصلہ نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ اب زرداری صاحب یہ تو نہیں چاہیں گے کہ مریم نواز آگے آ جائے، اور نواز شریف یہ نہیں چاہے گا کہ وہ بلاول بھٹو آگے آ جائے. تو یہ صاف کلیش ہے. تو اس لیے وہ جو پریشر بلٹ اپ کرتے ہیں، جیسے پہلے انہوں نے یہاں دھرنا کروا کے مولانا فضل الرحمان سے اپنا کام نکالا اور پریشر بلٹ اپ کیا، اور ضمانت اور وہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، انٹرنیشنل پریشر بھی لیا انہوں نے باہر سے، مڈل ایسٹ سے، جو بھی تھا بہرحال اس کی ضرورت بھی تھی، اور وہ انہوں نے ایک مسلطاً کیا بھی. لیکن وہاں بھی اب انہوں نے ساری چیز ان پہ نظر رکھی ہوئی، چیک رکھا ہوا. اب ملک کے اندر بھی یہی ہے. تو اب یہ ان کی صرف یہ اپوزیشن کے یہ جو سب لوگ ہیں جن پہ کیسز ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ پریشر ایسا بنائیں کہ اس طرح فوج پہ دوسروں پہ کوئی ہمیں ڈیل مل جائے، ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارے پیسے بچ جائیں. اس سے بڑا ایجنڈا نہیں ہے. یعنی ان کے پاس نہ نیشنل ایجنڈا ہے نہ کچھ ہے. صرف ایک بات ہے کہ یہ بندہ جو ہمارے پیچھے پڑا ہے یہ ہٹ جائے، اور کس طرح پھر ہماری وہی بدلے بدلے ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا گلیاں ہونا سنجیاں تے پھر وچ مرزا یار پھرے، تو پھر وہ اس طرف یہ ساری چیز چاہ رہی ہے. لیکن ہونا ایسا نہیں ہے، حالات اور طرف ہیں. یہ 2-3 مہینے بارشوں کے ہیں، اس لیے ارد گرد ہمارے یہ جو جنگی حالات ہیں یہ تھوڑے سے ٹھنڈے بھی رہیں گے. ستمبر اکتوبر میں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ اگست بھی دیکھیں، جولائی تو آلموسٹ گزر گیا. ہاں انڈیا چھوٹی موٹی شرارت وہ تو وہ کرتا رہے گا. پہلے بھی میں نے کہا کہ مشرقی یہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس میں وہ ہمیں ٹکنے نہیں دے رہا. اس کی کوشش ہے کہ یہاں اگر ہم پلیبسٹ یا رائے شماری کی کوشش کریں UN چارٹر کے تحت تو اس کی طرف ہم نہ بڑھیں یا اور کوئی ایسا کام نہ کر سکیں. ادھر ہم بھی ادھر تیار ہیں، اور ادھر جو مجاہدین ہیں ارد گرد جو یعنی خون خوار ہو رہے ہیں ہندوستان میں، جو مسلمانوں کی حالت ہے کشمیر میں، وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں.
یہ غصہ بڑھے گا مسلمانوں کے اندر، یہ آگے بڑھیں گے اور انٹرنیشنلی بھی اس کا ایفیکٹ بھی بڑھے گا، آہستہ آہستہ یہ آگے جائیں گی باتیں، اور یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اب یہ دنگل ہے جو میں نے پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے، اب اپوزیشن کا یہ چلتا رہے گا، اس میں اب دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کس رخ جاتے ہیں۔ تو فی الحال یہ ایک اوورآل سچویشن میں نے آپ کو بتا دی، اس میں کوئی ڈرامیٹک تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی، سوائے دے کہ کوئی وہ کہتا ہے کھچا تانی تھوڑی بہت یہ وہ چلتی رہے گی، ایک اپنی کوشش کرے گا حالات پہ قابو کرنے کی۔ یہاں آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہہ رہے ہیں جی بزدار کو بدل دیں، ادھر وہ کے پی میں، اب یہ دونوں جو چیف منسٹر ہیں آپ دیکھیں دونوں بالکل آؤٹ آف دا بلو آئے ہیں، یعنی اچانک کہاں سے نکال کے لایا۔ اب بزدار جو ہے اس کی پوری پرسنالٹی کو دیکھیں، عمران خان نے اس کو وہاں سے سلیکٹ کیا جو ساؤتھ ہے، جہاں کے لوگ پہلے ایک صوبہ چاہتے تھے، وہاں سے بھی ایسا بندہ جس کا اپنا کوئی اثر نہیں تھا، اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ نہ اپنا گروپ بنا سکتا، نہ اس کے ساتھ کوئی چلے گا، اور میں اپنے کنٹرول کے مطابق اس کو چلا سکوں گا۔ اور وہ جو وہاں چلا رہا ہے پنجاب کو، اس میں بیوروکریسی کو استعمال کر رہا ہے وہ، اور اس کے ذریعے وہ اپنا گرپ کر رہا ہے، اور بس یہی ہے۔ وہاں اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی وہاں شاید وہ وہاں کوئی پارٹی کے لوگ ان کے ملا لیں اور ملا لیں، پنجاب میں چینج کریں۔ کے پی کا جو ہے اس کا بھی انہوں نے سوات یا اس علاقے سے لیا تھا، وہ بھی مین جو گروپس ہے اس کے اندر ان کو اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا، اور اندر گروپنگ وہ کرنے نہیں دیتا، چونکہ جو بیسک اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو ایک ہی ہے کہ وہ پاورفل پرسنالٹی ہے، سیلیبریٹی ہے، اور اس نے یہ سارے کام پہلے کیے ہوئے ہیں اور کامیابی سے کیے ہیں، اور کرکٹ میں بھی ایسے ہی تھا، اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے پاس ایک ایسا ایکسپیرینس تھا، یہ گٹ چھوڑ یہ سمجھتے تھے نہیں کر سکتا، اسے کرنا آتا ہے لیکن کلین وے میں وہ کرتا ہے، یعنی وہ کانفیڈنس ہے، اور اس کانفیڈنس کی وجہ سے وہ ایسے بندے لائے جن کو وہ ریموٹ کنٹرول سے چلا بھی رہا ہے، کر بھی رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے اس میں ریفارمز اس طرح نہیں ہو سکیں، وہ حالات اس طرح نہیں بڑھ سکے، اپوزیشن نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، قدرتی بات ہے کہ ان کو وہاں لوکل الیکشن کرانا چاہتا تھا، پھر یہ وائرس آ گئی، ایک اور ایشوز آ گئے، پھر آئی ایم ایف کو آپ دیکھیں، امریکہ پہ بھی ہمارے نظر ہے، وہ ہمیں اٹھنے نہیں دے رہا ہے، اب ہم پہ وہ سختیاں شروع کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی چلا کرتی ہیں، اور ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت جو سیاست ہے اس کے اندر دونوں جو گروپس ہیں کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ملک کی سلامتی کے لیے ہم نے سوچنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہاں آخر پہ میں ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے مشاہدات کی جو چینل ہے اس کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جہاں کرنٹ افیئرز ہے تو نیچے اسپریچول اینڈ ریلیجس کا بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے ابھی کوئی ویڈیو کی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک روحانی ایک سلسلہ ہے، اس میں ختم شریف ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو یہی سوچا کہ اس کا جو ریلیونٹ پارٹ ہے اس کو اس اسپریچول اور ریلیجس میں ریلیز کر دیا جائے، تاکہ جو دوست بہن بھائی نہیں دیکھ سکے اس کو دیکھ لیں۔ اس میں کچھ گفتگو بھی حالات کے اوپر ہے، لیکن وہ ایک اسپریچول کانٹیکسٹ میں ہے، یہ دنیاوی کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز وہی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں اور ہیں جو وہاں کی جا سکتی ہیں، اور وہ فورم بھی وہی ٹھیک ہے، یہاں وہ ہونی بھی نہیں چاہیے، تو وہ ایک علیحدہ ہم آج یا کل میں ریلیز کر دیں گے، وہ بھی اسی مشاہدات پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ لکھا آ جائے گا ریلیجیس اینڈ اسپریچول، تو اس کو بھی دیکھ لیں، 10-15 منٹ کی ہوگی، اس میں کچھ ابھی پیچھے ہم نے محفل کی تھی، اس میں دعا ہوئی تھی، کچھ باتیں ہوئی تھیں، وہ بھی سنیں۔ اور آخر پہ گزارش وہی جو میں کرتا ہوں آپ کو بھی، نئے بہن بھائیوں کو بھی، کہ میری جو یہ ہے چینل اس کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، اور بیل کا بٹن بھی دائیں تاکہ آپ کو یہ سب ملتی رہے۔ پھر انشاءاللہ چند دنوں میں پھر حاضر ہوں گا، اور کوشش کروں گا جلدی آتا رہوں، اور جو استنبول ہے اس کے اوپر، اور آگے رینائسنس جو ہے جس کے اثرات آئے ہیں ان پہ پھر علیحدہ ایک ویڈیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔